جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے آئے نا، 3 دن کے بعد جانے لگے، آ کر آپ نے روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا امام المرسلین، اے رسولوں کے امام آپ کو سلام ہو۔ قبر انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام تجھ پر بھی سلام ہے۔ محبت جب بندہ ایسا لے کے جاتا ہے نا، آگے سے جواب بھی ملتا ہے۔ اور دل میں کوڑ ہو، دل ہی میلا ہو، اور کہنے والا جانے والا یہی بکتا بکتا جائے کہ نبی تو مر کر مٹی ہو گیا، پھر آگے سے کیا ریپلائی ملے گا؟ تیرے عشق رسول کا حال یہ ہے کہ تجھے خود ہی ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں نبی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، نبی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور خدا کے لیے ہمارے سنیوں کا یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ عقیدہ ہے۔ میرے امام اہل سنت نے 2 قسمیں اٹھائی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ زندہ ہے، اللہ کی قسم آپ زندہ ہے۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، آپ تو صرف ہماری آنکھوں سے چھپے ہیں، آپ تو زندہ ہے، زندہ ہے۔ آج لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، حدیثوں کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اور پھر بھونکتے بھی ہیں نبی مر گئے۔ میں آپ کے ذریعے بات کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث موجود ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ میرے آقا کی صحیح حدیث موجود ہے، اس کا ایک ایک راوی صحیح ہے۔ کسی کو گھمنڈ ہو تو بات کر لے ہم سے، اور صحیح حدیث میں میرے آقا نے فرمایا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آؤ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث پاک، اور صحیح سند پہ حدیث ہے، ایک ایک راوی کا راوی کیا کہتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ کے مبارک زمانے میں قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط لوگ پانی کے لیے بھی ترس گئے، لوگ پانی کے لیے بھی ترس گئے۔ وہ دور تو تھا نہیں کہ بور ہوتے تھے پانی نکال لیتے زمین سے، وہ تو پہلے ہی گڑھے بنا کر پانی بھر لیا کرتے تھے، وہیں سے انہوں نے پانی پینا ہوتا تھا۔ بارشیں نہ آئی، قحط پڑ گیا، پانی کے لیے لوگ ترسنے لگے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ در نبی پہ حاضر ہوئے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سارے راوی سکہ ہے۔ حضرت بلال بن حارث سرکار کے روضے پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت ہلاکت کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، دعا فرمائیے اللہ بارش عطا فرمائے۔ حضرت بلال بن حارث نے روضہ رسول پہ جا کے یہ کہا، کیا حضرت بلال بن حارث کو نہیں پتا سرکار قبر میں چلے گئے، قبر والوں سے نہیں مانگنا چاہیے؟ حضرت بلال بن حارث نے قیامت تک آنے والے محبوب کی امتیوں کو پیغام دیا، اللہ نے میرے محبوب کو یہ شان دی ہے، محبوب کا اپنے روزے میں تشریف لے جائیں، ان سے مانگو اللہ پھر بھی عطا فرماتا ہے، رب پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ کہہ کے واپس آ گئے، سوئے، خام محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا بلال جاؤ، جا کر حضرت عمر کو میرا سلام کہنا، اور حضرت عمر کو کہنا پریشان نہ ہو، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال کھڑے ہوئے، گیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر محبوب خدا کا پیغام سنایا۔
میرے نبی علیہ السلام کا پیغام سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ راوی بیان کرتے ہیں اسی دن ہی بارش آ گئی۔